بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی پاک اور رحمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 47۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت آنے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب نوکرانی اپنے آقا کو جنے گی اور جب اونٹوں کے انجان کالے کلوٹے چرواہے آسمان چھوتی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 48۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ کچھ شک اور شبہ کی چیزیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، پر جو آدمی ان شک اور شبہ کی چیزوں میں بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس جانور چرانے والے کی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ حدیث نمبر 49۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس کی جماعت میں لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم خاندان رابعہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہوں گے نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ مجر کے کافروں کا قابلہ رہتا ہے، لہٰذا آپ خلاصہ کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی خبر کر دیں اور ہم سب اس پہ عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق بھی پوچھا تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو صرف ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا
اور غنیمت کے مال سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب بنانے کے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کوہ سے تیار کیے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور ڈامر سے رنگے ہوئے روگنی برتنوں سے انہیں منع کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے خبردار کر دو۔ حدیث نمبر 50۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ شروع کتاب میں گزر چکی ہے، البتہ اس مکان پر ہر انسان کو وہی ملے گا۔ نیت کرے گا کہ بعد کچھ اضافہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ملک اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ پھر انہوں نے باقی حدیث کو بیان کیا جو پہلے گزر چکی ہیں۔ حدیث نمبر 51۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 52۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 53۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد وعدہ لیا، اسی پر میں نے آپ سے بیعت کر لی۔